جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج بات ہوگی کیونکہ خوراک کا دن منایا جا رہا ہے تو آج ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جس کی اس دفعہ کی جو تھیم بھی ہے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے خوراک کا حق۔ بیسکلی خوراک کے حوالے سے کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، اور ساتھ میں ان کو یہی نہیں کہ بھوکا نہ سوئے، صحیح غذا بھی ملے اور ان کو بہتر غذا، ایسی غذا جس میں نیوٹریشن موجود ہوں، ایسی غذا بھی ملے۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید الوانی صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ صحیح ہیں، خیریت الحمدللہ سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھیک ہوں، ٹھاک؟ آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت خیریت شکریہ سے؟ آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ ہم سے بات کریں گے۔ اور یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آج کا جو دن منایا جا رہا ہے، یہ تو ہم دن منا ہی رہے ہیں اور دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے، اس سے اویئرنیس بھی لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن آج کے دن کے حوالے سے اور ویسے بھی لوگوں کو جو غذائی قلت ہو رہی ہے، اس کو سیف کس طرح سے کیا جائے اور لوگوں تک غذا پہنچی کیسے جائے؟ دیکھیں، یہ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن کا ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، اس کے تحت 16 اکتوبر کو ہر سال ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ دنیا سے ہنگر کو کس طرح کم کیا جائے، بھوک کو کس طرح کم کیا جائے۔ اس میں سب سے بڑی پوری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں 40% تقریباً کھانا ہم ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ دو ڈائمنشنز ہیں ان کے ضائع ہونے کے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے اربن ایریاز میں جو ہم ضائع ہوتا ہے، وہ دعوتوں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹس میں، بڑی بڑی پارٹیوں میں ہم کھانا ضائع کرتے ہیں، جو بہت بڑی تعداد میں، جو 40% میں نے بتایا۔ اچھا، دوسرا ڈائمنشن اس کا رورل ایریاز ہیں، کیونکہ رورل ایریاز میں ابھی بھی ہم کنونشنل فارمنگ کرتے ہیں، وہ جو پروڈکشن ہوتی ہے، پھر سپلائی ہوتی ہے، پیکنگ ہوتی ہے، اس میں وہ فوڈ بہت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ہمیں نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم کنونشنل فارمنگ کرتے ہیں، وہ کنونشنل ٹولز استعمال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج نہیں ہے، جیسے ٹماٹر ہے، کیلا ہے، دوسرے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں جو پیرشیبل آئٹمز ہیں، جو شام میں رات میں خراب ہونے لگتے ہیں۔ تو بڑے بڑے گورنمنٹس کو کولڈ اسٹوریج بنانے چاہیے، بڑے بڑے گندم، رائس اور ان کے لیے اسٹوریج بنانے چاہیے تاکہ وہ ہمارا فوڈ سیف ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرانسپورٹیشن میں ہمارا بہت فوڈ ضائع ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارا دنیا بھر میں اور پاکستان میں 40%، اور جہاں تک اس میں آپ بتائیں، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا میں 8 میں سے 1 شخص روزانہ بھوکا سوتا ہے، یہ ایک سروے ہے۔ پلس اس کے علاوہ آپ کا صرف اسلام آباد کا دیکھ لیں، اسلام آباد میں ڈیلی 900 kg یعنی 23 من سے اوپر کھانا ڈیلی ضائع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہی ہوٹلنگ وغیرہ، اچھا، ریسٹورنٹس وغیرہ میں جو ہم ضائع کرتے ہیں، پلیٹ کو اوور کرتے ہیں، مس یوز جب کرتے ہیں، اسلام آباد میں اتنا ہوگا تو کراچی میں کتنا ہوگا کتنا پھر؟ ہوتا ہوگا؟ آپ اس میں ایک سروے ہے کہ پاکستان میں ایئرلی 360 ملین ٹن 360 ملین ٹن فوڈ ضائع ہوتا ہے سالانہ پاکستان میں، اور دنیا میں یہ ایک سروے ہے کہ 103 بلین ٹن سے زیادہ فوڈ ضائع ہوتا ہے ایئرلی۔ تو یہ ایک عالمی دن منانے کا مقصد ہے کہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صومالیہ میں دیکھیں، سوڈان میں دیکھیں، ایتھوپیا میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، اب تو یمن، لبنان، فلسطین میں دیکھیں کہ فوڈ کی اسکاسٹی کتنی ہے، کتنے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، فوڈ کی کتنی قلت ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو وائس ورثہ کہ 40% سے زیادہ فوڈ ہمارا ایئرلی ضائع ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اویئرنیس کریں اس کی وجہ سے۔ اور تیسری آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر 3 میں سے 1 بچہ میل نیوٹریشن ہے، انڈر ویٹ پیدا ہوتا ہے، اراؤنڈ 28.9%، یعنی 29% بچہ جو ہمارا انڈر 5 ایئرس پیدا ہوتا ہے وہ انڈر ویٹ ہے۔ اب اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ دیکھیں رورل پارٹس میں دیکھیں، ارلی میرجز ہیں، پریگننسی میں پراپر فوڈ میل نیوٹریشن کی وجہ ہو سے جائے، نہیں ہاں، ملتا ہے، جلدی بچے پیدا ہوتے ہیں بچے تو اس کی جلدی وجہ سے بھی، گیپ جی نہیں جی۔ ہوتا ہے، بڑی بڑی فیملیز ہیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نرسنگ اور ٹریٹمنٹ ہاسپٹلز میں ہمیں نہیں ہیں۔
یہ اور ڈائگنوسٹک نہیں ہے. ابھی بھی ہم دیہاتوں میں جائیں تو دائی سسٹم میں, پرانے سسٹمز میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کو ابھی بھی کہیں کہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لوگ کہتے ہیں کہ جی حرام ہے, کوئی کہتا ہے حلال ہے. دیکھیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے, کنفیوز کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مائل نیوٹریشن بھی بہت بڑی بہت تعداد زیادہ. میں اچھا ہے. یہ بتائیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, صحیح اس کو کیسے کیا جائے کہ خوراک کو ہم سیو کر سکیں. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جرمنی میں وہاں پر اگر کوئی کھانا ضائع کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا سخت اس کو جو ہے نا بالکل برا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. منایا جاتا ہے, اور یہ کہ وہاں پر اتنا ہی ہوٹل میں کھانا منگاتے ہیں یا شادیوں میں اتنا ہی کھانا رکھتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. ان کا بالکل بھی آپ کبھی بھی کھانا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. تو ہم لوگ کیوں نہیں اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں جیسے آپ نے جرمنی کی مثال دی, اٹلی ہے, دوسری یورپین کنٹریز ہیں, وہاں باقاعدہ طور پہ اینٹی فوڈ ویسٹیج ایکٹ بنا ہوا ہے, قانون بنا ہوا ہے قانون جس پہ وہ اوکے. عمل ہوتا ہے, جس پہ وہ سزا دیتے ہیں. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ کھانا اتنے ہی بنایا جاتا ہے جتنے لوگ ہوتے ہیں, جتنے بالکل. درکار ہوتے ہیں, وہ اوور نہیں ہوتا ہے. دوسرا ٹائملی سرو ہوتا ہے کھانا. اکثر آپ دیکھیں ہمارے یہاں بڑا آپ کی 10 بجے کی دعوت ہے تو 12 بجے کھانا مل جی رہا جی ہوتا ہے, جی یوزلی یہی جی پریکٹس جی ہے. جی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا دوسرا کھانا ہم خود بھی ہمیں ایجوکیٹ نہیں ہے, ہم کیا پلیٹ کے ساتھ اشر کرتے ہیں اور کیا ہمیں ہوتا ہے, کتنا کھانا ہے, ہمیں کتنا بچوں کھانا کو ہے. بھی یہ چیز کا ایون سکولز میں بھی نہیں, میں تو کہتی ہوں اسکولز میں اس کی سکولز میں ساری اویئرنیس چیزیں بالکل, سکھانی چاہیے. اس کو آئی اسکولز میں اسٹل ریمبر کہ ہمارے اسکول میں سب چیزیں ہمیں نہیں سکھائی بالکل جاتی آپ تھیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب اسکولنگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں صرف جو ہے ان کو تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں تربیت بھی ساتھ ساتھ بہت دینی ضروری ہے, چاہیے. جی بہت ضروری ہے. تو دیکھیں اسکولنگ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, کالج یونیورسٹیز کے ذریعے ہم یہ تمام کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں, میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کیریکولم میں اپنے اس میں ہم چینجز پہ لا سکتے ہیں کہ بچایا جائے کہ, اور سب سے بڑی تربیت دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے نا جو وہ تقریباً 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے 16 گھنٹے گھر میں گزارتا ہے. اس کی تقریباً جو بڑی تربیت ہوتی ہے یا اس کا رول ماڈل اس کا فادر ہوتا ہے یا فیملی ہوتی ہے, تو یہ گھر میں بھی تربیت اچھا دینے کی ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے. ایک کانسیپٹ ہے کیونکہ شادیاں جو ہیں وہ بڑی اہم ہے سب کے لیے, یا دعوتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو یہ کانسیپٹ کہ پتہ نہیں کھانا جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے, بالکل اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں بھر بھر کے پلیٹ رہتے ہیں. میں ایک شادی میں گئی, مجھے بڑا اچھا وہاں پہ ایک سسٹم لگا. سسٹم یہ لگا کہ انہوں نے ٹیبل پر ہی سرو کیا. اب ان کو پتہ ہے کہ ٹیبل میں جتنا ہے اتنا ہے کھانا, باقی اور اگلی سرونگ بھی آ جائے گی. تو اس میں یہ سب کو تسلی تھی, وہ ایک ہیومن ایک سائیکی ہوتی ہے نا, یہ تسلی تھی کہ کھانا ہمیں سرو ہو جائے گا, ہمارا کھانا کہیں نہیں جا رہا, یا کوئی دھکا دے کے ہم سے پہلے جو ہے وہ اسپیشل کوئی اس میں سے وہ کہتے ہیں نا کہ کھانا جو ہے اسپیشل کھانا نہ اٹھا لے, بوٹیاں نہ اٹھا لے اسپیشل. تو وہ ایک آپ کو ایک سائیکی ایک جو ہے نا وہ ایک اچھی مجھے لگی کہ آپ ٹیبل پر ہی سرو کریں کھانا, اور لمیٹڈ آپ لوگوں کو بلائیں. جتنا آپ اگر نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں اتنے سارے لوگ تو مت اتنے سارے لوگ آپ ایک ساتھ ایکچولی بلائیں. ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہے کہ دیکھا دیکھی بھی ہے کہ ان کی شادی میں یہ آئٹمس تھے, ان کی شادی اتنی بڑی ہوئی تو ہمیں بھی اس طریقے سے کرنی. یہ بھی ایک بڑا وہ ایک انفارچونیٹ جو ایک رواج آیا تھا کہ جس میں ون ڈش کا تھا کہ آپ نے صرف ایک ڈش رکھنی ہے, تو اس میں ڈو یو تھنک سو یہ صحیح تھا اور بچت ہو میں جاتی تھی؟ سمجھتا ہوں کہ بالکل کہ ون ڈش ہونا چاہیے. ویسے بھی اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سادگی کا بہت درس کیا گیا ہے. ون ڈش ہونا چاہیے. اور تب دیکھیں شادی تو ایک دن کی بات نہیں ہے, شادی والے دن گیسٹ تو کھا کے چلے جانے ہیں, پھر وہ جن کی شادی ہے انہوں نے عمر بھر گزارنی ہے. تو بجائے پیرنٹس اس کے کہ اس شادی میں اتنا لیوش کریں, اس کی بجائے وہ کوئی ان کو کوئی ہاں گولڈ پتہ یا ہے یہ کیش ٹرینڈ یا سیٹنگ جو بنانے والے ہیں نا وہ رچ کمیونٹی ہے, جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے تو ہم بہت اسپینڈ کریں, لیکن اگر وہ سلیقے سے اسپینڈ کریں مست سے تو ان کا زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک گرینڈ ایک ایسا ایونٹ رکھے جو نظر آئے, بنسبت اس کے کہ ایسا گرینڈ ایونٹ رکھتے ہیں جس پہ لوگ کھانے کی قدر بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں بالکل اس پہ کرنا چاہیے. یا ابھی اس میں آپ ایونٹ کو کی بھی قدر نہیں کرتے. بالکل ہیز ٹو نہیں بی لائک کرتے, ویری بالکل نہیں سلیکٹیو کرتے, اینڈ اور ایکسکلوسیو. بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی مفتہ ہے, مال غنیمت ہے, واٹ ایور, جو بھی ہر ایک کی اپنا پرسیپشن ہے. لیکن ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ چیز یہ کہ پاکستان میں 45% بچے جو ہیں انڈر 5 ایئر وہ اسٹنٹڈ چائلڈ ہیں.
اسٹنٹڈ چائلڈ آر دوز چائلڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو فزیکلی اور مینٹلی کمزور ہوتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے میل نیوٹریشن ہے، بالکل جو ان کے والدہ کو بھی جب وہ پریگننسی میں اور بچے کو بھی نہیں ملتا ہے۔ اچھا 45% پاکستان میں ہے، تو 50%، 45 کا 50% سندھ میں ہے، جس میں تھر پارکر ہو گیا، عمر کوٹ ہو گیا، بدین ہو گیا، سجاول ہو گیا، ٹھٹا ہو گیا، یہ آپ کا پورا کوسٹل بیلٹ، اس میں اسٹنٹڈ چائلڈ۔ اب دیکھیں نا، جو بچہ اسٹنٹڈ ہے وہ کل آ کے کیسے کمپیٹ اچھا کرے گا؟ ان کو خوراک میں کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا ملتی ہے؟ چاول روٹی ان کو ملتا ہے، یا وہ سبزی سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی کھاتے ہیں، یا گوشت کی کمی، کیا کس چیز کی بیسکلی کمی نہیں، ہوتی ہے ان کو، یا خوراک میں مطلب وہ بالکل کھانا ہی نہیں کھاتی ہیں کھانا خواتین؟ نہ ہونے کے برابر۔ اب آپ دیہاتوں میں جائیں نا، اس کی میں گیا تو وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ بہت بڑی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو غربت ہے، دوسرا یہ ہماری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا ہمارے تقریباً میرے خیال کوئی 40% سے پلس ہمارے ہاں جو پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ اچھا بلو پاورٹی لائن کو جو انڈیکس ہے، انٹرنیشنل انڈیکس، اس طرح اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ 3.6 ڈالر سے اگر جس کی پر ڈے انکم کم ہے، دے کیم انٹو دی بلو پاورٹی لائن۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کی انکم دیہڑی پہ ہے، اتنی انکمز نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غربت سب سے بڑی غربت ہے۔ اور دوسرے ہمارے ہاں اس چیز میں کہیں کہیں گورنمنٹ کو، جیسے اب باہر کی کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، جیسے کسی دور میں ہمارے ہاں بھی ہوتا تھا کہ راشن کارڈ یا جو لوگ بلو دی پاورٹی لائن ہے، جیسے ابھی BISP کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس انیشیٹو میں آپ کو ٹرانسپیرنسی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اب اس میں کسی خاتون کو اگر 8,000 روپے کی قسط ملتی ہے، جس میں سے 2,000 روپے وہ ایجنٹ لے جاتا ہے بیچ میں سے، الٹیمیٹلی وہ اس خاتون کو نہیں ملتی۔ آئی بلیو کہ یہ جو پیسے دینا ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح کا نہیں، آپ بھیک دینا ہوتا اس ہے، میں ایک اس دیکھیں، کی بجائے کچھ گورنمنٹ میں آپ کو ایسی ایگزامپل دوں، سہولت کرے کہ جس سے کچھ کام نہیں آپ کی بنائے، سب سے کچھ بڑی، انڈسٹری بنائے، اور تاکہ وہ لوگ وہاں پر جا کے کام کریں، نہیں آپ اس کو بنسبت سب اس سے کے بڑی آپوزٹ۔ ایگزامپل ہاں بنگلہ دیش کی لیں۔ بالکل بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ کی سب سے گارمنٹ انڈسٹری میں 80% جو وہاں لیبر فورس ہے وہ خواتین ہیں۔ جی، اسی طرح بنگلہ دیش آپ ہی میں سے، ہم میں سے ہی نکلا ہے 71 یہاں میں۔ پہ ایگریکلچر میں بھی خواتین ایگریکلچر میں، پارٹیسپیٹ کر فشنگ میں، سکتی ہیں، ہر چیز میں بالکل۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ جی خواتین کا ہے۔ جی جی تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز، چھوٹی چھوٹی کاٹیج ایگزیکٹلی، انڈسٹریز، آپ بالکل انٹرپرینرز کو بالکل یہ لونز ہونا وغیرہ، چاہیے۔ اور سب سے بڑی مائکرو ہاں فائنینسنگ جی لون، جو چھوٹی چھوٹی لونز دیتے ہیں تاکہ وہ خواتین یا ہماری اکانومی بلڈ اپ ہو۔ بالکل جی، تھینک یو سو مچ، آپ کا تھینک یو بہت فار بہت انوائٹنگ شکریہ، می۔ آپ نے ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس آپ سے ملیں گے۔ اسٹے ود اس۔